بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے تحقیق و تدریس فراہم کرنا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں شمع تقریب جناب پیر سید شمس الدین شمس گیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ انتہائی واجب الاحترام ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صدر نشین دربار عالیہ بکاشی اور میرے برادران اور صاحبزادگان اور بے صاحب شکتی صاحب اور جتنے بھی مہمان خصوصی یہاں تشریف فرما ہیں اور بالخصوص طلباء و طالبات یہاں تشریف فرما ہیں، میرا یہاں آنا اگرچہ کافی تاخیر ہوئی اس میں آنے کی، ڈاکٹر صاحب نے مجھے کافی عرصے سے، بلکہ میں نے بھی ان کو گزارش کی تھی کہ یہ لاء کالج میں میں نے یہاں آنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے، میں نے وزٹ کرنا ہے، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر میں جلدی نہیں آ سکا، میرا آنا ممکن نہیں ہوا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عز و جل کو منظور تھا، اور ہر ایک شے کا ایک معین وقت ہے جو اپنے وقت پر ہونا اس کو منظور ہوتا ہے، تو میرے خیال میں آج کا وقت تعین تھا اور ڈاکٹر صاحب کی یاد کرنے پر میں یہاں حاضر ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق آپ جیسے جانتے ہیں تمام طلباء اور طالبات کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک جو تعلق ہے درگاہ عالیہ گورر شریف سے، اور پھر درگاہ عالیہ گورر شریف سے بھی بالخصوص میرے والد گرامی علیہ الرحمہ کے ساتھ وہ کسی پر ایک ان کا جو تعلق ہے میرے والد گرامی کے ساتھ وہ ایک برادرانہ، ایک بھائیوں جیسا، اور بھائیوں سے شاید بڑھ کر، اور ایک برادرانہ بھی اور ایک یارانہ بھی، وہ اس پر موجود ہے۔ تو مجھے یہاں بہت خوشی ہوئی یہاں کبوتر لاء کالج میں آ کر، اور اس کے ایک ایک فیکلٹی کو، کلاس رومس کو، اور اس کی بلڈنگ کو، اور یہاں کے اساتذہ کو، یہاں ایڈمنسٹریٹو جتنے یہاں پر احباب تشریف رکھتے تھے، اور پوری اس فضا کو کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنا بڑا یعنی یہ ادارہ بنایا ہے، اور اس میں انشاءاللہ اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہ ان کی کاوشیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی، اور ہم دعا گو ہیں بارگاہ الہی میں کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ مزید علم کا ایک جو گہوارہ ہے اور جو علم کا یہ ادارہ ہے، اس میں انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ساتھ ہوئی، اور آقا کریم کی نگاہ شفقت اور رحمت ہوئی، تو انشاءاللہ یہ ادارہ بہت کم عرصے میں بہت زیادہ نام کرے گا انشاءاللہ۔ تقریر وغیرہ کا موقع نہیں، بس بیگ صاحب نے مضمون بہت اچھا بیان کیا زبان کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، تو مجھے آج پتہ لگا کہ بیگ صاحب، مجھے یہ پتا تھا کہ یہ دعا کرتے ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ شاعر ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، تو تمام آفاق کی سماعتوں کی نظر ایک نعت شریف کے چند اشعار میری اپنی لکھی ہوئی اور تمام صاحبان شوق کی نظر کی، یہ تازہ کلام ہے، اور یہ آپ سب کی سماعت پر میں ان کے گوشوں کا استعمال کرتا ہوں کہ سن کر وہ کہیں گے مجھے آ شہر مدینہ، سن کر وہ کہیں گے مجھے آ شہر مدینہ، پہنچے گی میرے دل کی صدا شہر مدینہ، پہنچے گی میرے دل کی صدا شہر مدینہ، اے زائر خوش بخت مجھے بھول نہ جانا، اے زائر خوش بخت مجھے بھول نہ جانا، کرنا میرے حق میں بھی دعا شہر مدینہ، اور مل جائے سکونت مجھے آقا کے وطن کی،
مل جائے سکونت مجھے آپ وطن کی، بن جائے کبھی میرا پتہ شہر مدینہ۔ اور اے رب دو عالم یہ شرف سب کو عطا کر، اے رب دو عالم یہ شرف سب کو عطا کر، ہر ایک مسلمان کو دکھا شہر مدینہ، ہر ایک مسلمان کو دکھا شہر مدینہ۔ وہ دن بھی میری زیست کے کیا دن تھے کہ جب میں، وہ دن بھی میری زیست کے کیا دن تھے کہ جب میں ہر فکر سے آزاد رہا شہر مدینہ۔ اور مٹ جائے جہاں حاکم و محکوم کی تفریق، مٹ جائے جہاں حاکم و محکوم کی تفریق، وہ ایک ادب گاہ میرا شہر مدینہ، وہ ایک ادب گاہ میرا شہر مدینہ۔ تہذیب و تمدن نے جلا پائی ہے جس سے، تہذیب و تمدن نے جلا پائی ہے جس سے، وہ نور گہے نور خدا شہر مدینہ۔ اور بہتے ہوئے آنکھوں سے میری اشک ندامت، بہتے ہوئے آنکھوں سے میری اشک ندامت، کھلتا ہوا رحمت سے بھرا شہر مدینہ۔ اور شیخ نے دیکھا کہ آقا ابھی مکے سے روانہ نہ ہوئے تھے، آقا ابھی مکے سے روانہ نہ ہوئے تھے، آمد کی خبر سن کے سجا شہر مدینہ۔ آقا ابھی مکے سے روانہ نہ ہوئے تھے، آمد کی خبر سن کے سجا شہر مدینہ۔ ہو سکتی ہیں سانسیں تو جدا جسم سے لیکن، ہو سکتی ہیں سانسیں تو جدا جسم سے لیکن، ہو سکتا نہیں دل سے جدا شہر مدینہ۔ ہو سکتی ہے سانسیں تو جدا جسم سے لیکن، ہو سکتا نہیں دل سے جدا شہر مدینہ۔ اور لگتا ہے کہ خیرات ضیا شمس جہاں وہ ہے جہاں سے، خیرات ضیا شمس جہاں وہ ہے جہاں سے، وہ شہر سخا شہر ضیا شہر مدینہ، وہ شہر سخا شہر ضیا شہر مدینہ۔ کلام میں سب سے پہلے جیسے ہم دیوائی کا اللہ کے پاس حضور کا مقدس ذکر ہوا تو میں نے بھی کہا میں بھی یہ سعادت حاصل کر لوں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ چند اشعار غزل کے بھی میں ایک صاحب کے اور صاحبان دو کے نقل کروں گا آپ سب کی اجازت سے، کہ یہ بھی غزل حالیہ ابھی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے ماضی قریب۔ یہ مطلب ہے کہ ایسی بھی کون سی گھڑی ہوگی، ایسی بھی کون سی گھڑی ہوگی، مجھ سے مل کر تمہیں خوشی ہوگی، مجھ سے مل کر تمہیں خوشی ہوگی، ایسی بھی کون سی گھڑی ہوگی، مجھ سے مل کر تمہیں خوشی ہوگی، اس کے آنے سے اور کیا ہوگا، اس کے آنے سے اور کیا ہوگا، صرف تنہائی میں کمی ہوگی، صرف تنہائی میں کمی ہوگی، بہ رہا ہوگا بہ رہا ہوگا آنکھ سے دریا، بہ رہا ہوگا آنکھ سے دریا، یاد کی ناؤ چل رہی ہوگی، یاد کی ناؤ چل رہی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ کہ بہ رہا ہوگا آنکھ سے دریا، یاد کی ناؤ چل رہی ہوگی، کھول کر دیکھ دل کی الماری، تھوڑا سا کھول کر دیکھ دل کی الماری، کوئی تصویر تو پڑی ہوگی، کوئی تصویر تو پڑی ہوگی، عشق دو طرفہ ہے تو ہجر میں فکر، عشق دو طرفہ ہے تو ہجر میں فکر، مجھ کو اس کی اسے ملی ہوگی، کوئی تو دیکھا کوئی تو دل دھڑک رہا ہوگا، کوئی تو دل دھڑک رہا ہوگا، کوئی تو آنکھ جاگتی ہوگی، کوئی تو آنکھ جاگتی ہوگی، اور سوچتا ہوں وہ مہربان صورت، سوچتا ہوں وہ مہربان صورت، جس طرح اب ہے کیا کبھی ہوگی، اور کوئی نہیں تو کھڑکی سے، اور کوئی نہیں تو کھڑکی سے، اور کوئی نہیں تو کھڑکی سے، میری
تنہائی جھانکتی ہو، میری تنہائی بڑھ جائے گا اگر حد سے، پھر یہاں شمس خاموشی ہو، پھر یہاں شمس خاموشی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اور چند شعر۔ مختصر راہ غم نہیں ہوتی، مختصر راہ غم نہیں ہوتی، ان کی چشمے گرم نہیں ہوتی۔ ہم کسی وقت ہنس بھی دیتے ہیں، ہر گھڑی شام غم نہیں ہوتی۔ حسن اس کا تو ڈھلتا جاتا ہے، حسن اس کا تو ڈھلتا جاتا ہے، دلکشی ہے کہ کم نہیں، دلکشی ہے کہ کم نہیں ہوتی۔ اب کوئی غم اثر نہیں کرتا، اب کوئی غم اثر نہیں کرتا، اب کبھی آنکھ نم نہیں۔ کچھ بھی کھو جائے مر نہیں جاتے، کوئی بھی چیز اہم نہیں ہوتی، اور ہوتی رہتی ہے صرف سر سے وصل و فراق، ہوتی رہتی ہے سر سے وصل و فراق، موج دریا میں ضم نہیں ہوتی، موج دریا میں ضم نہیں ہوتی۔ اور لگتا ہے کہ شمس ہوتے ہیں سانحے ایک دم، شمس ہوتے ہیں سانحے ایک دم، دوستی ایک دم نہیں۔ شمس ہوتے ہیں سانحے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو سردار صاحب کو کہا تھا کہ میں بیٹھا نہیں وہ بنا میں بڑی محتاط گفتگو کرنی پڑی، لیکن میرے سامنے احتیاط کے پہلو کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا۔ شمس ہوتے ہیں سانحے ایک دم، دوستی ایک دم نہیں ہوتی، مختصر راہ غم نہیں ہوتی، ان کی چشمے کرم نہیں ہوتی۔ حسن اس کا تو ڈھلتا جاتا ہے، دلکشی ہے کہ کم نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ میں دعا گو ہوں آپ تمام طلباء و طالبات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ علم کے نور دل میں اور دماغ میں اور اپنے قلوب و اذہان میں سمونے کے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو ترقیوں کی منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، صاحب دادا خان کا بھی بہت شکریہ، آپ سب نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر ہو گیا آپ کے پاس۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سامعین محترم، اب میں ان شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ان کا حضور ملت نصیر ملت پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے انتہائی رفاقت اور محبت کا رشتہ رہا ہے۔ میں آج گزار ہوں چیئرمین کہوٹہ لا کالج کی خدمت میں کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ انتہائی قابل احترام لائق عزت حضور کرام حضرت پیر شمس الدین شمس گیلانی مدد اللہ علیہ، میرے انتہائی محترم سید احمد علی شاہ صاحب، محترم میرے انتہائی دیرینہ دوست پروفیسر ڈاکٹر ظفر اللہ بیگ صاحب، عزیز طلباء اور طالبات، یقین جانیے کہ آج مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شمس صاحب نہیں، حضرت پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح الفتوح اس تقریب کی صدارت فرما رہی ہے۔
جس طرح پیر صاحب نے ارشاد فرمایا اور پر بجائے ارشاد فرمایا کہ حادثے تو یکدم ہو جاتے ہیں لیکن دوستیاں یکدم نہیں ہوا کرتی. برسا برس گزرتے ہیں، مدتیں گزر جاتی ہیں، پھر دوستیاں جڑ پکڑتی. بلا شبہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو نیازمندانہ تعلق ہے آپ وہ کم و بیش 40 سال پر مشتمل ہے. بڑی لمبی رفاقت ہے. میں نے پیر صاحب کو سفر میں بھی دیکھا ہے، حضر میں بھی دیکھا ہے، اپنے حجرے میں بھی دیکھا ہے، دوستوں کے جلوٹ میں دیکھا ہے، ناقدین کے بیچ بیٹھ کر ان سے داد و تحصیل لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ محبت میں کبھی اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں، لیکن آج حضرت سالار صاحب یہاں تشریف فرما ہے. کئی لوگ مجھ سے کہتے کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں تو پورے پاکستان کے مشائخ اور صوفیاء موجود تھے، بڑے جلیل القدر لوگ موجود تھے، ان کے پیر خانے سے وابستہ لوگ موجود تھے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے قدردانوں کی ایک لمبی قطار تھی جو وہاں تشریف فرما تھی. تمہیں یہ اعزاز کیسے نصیب ہوا کہ تمہیں ان کے جنازے کی امامت کی سعادت نصیب ہو گئی؟ میں ہمیشہ کہتا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. دیکھیے، اگر کوئی بادشاہ کسی پتھر کو اٹھا کے اپنے تاج کی زینت بنا لے تو یہ اس پتھر کا کمال تو نہیں ہے، یہ کمال تو اس بادشاہ کا ہوتا ہے جو اس راہ میں بڑے ہوئے ریزے کو اٹھا کر اس عزت اور توقیر سے سرفراز کرتا ہے. بالکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی دوستی کو نبھایا ہے. یہ جو صاحبزادگان کے دل میں ایک ارادہ ہوا، حضرت پیر جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر خداوند قدوس کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ان کے دل میں ارادہ ہوا، ان کا ارشاد اور حکم ملا اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی. یہ کمال تھا حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفقت کا، ان کی مہربانی کا، ان کی محبت اور مودت کا. وہ درس دے گئے اور انہوں نے اس دوستی کو نبھا کے دکھایا. آج ان کے جلیل القدر فرزند میرے پاس الفاظ ہی نہیں، اور یقین کیجیے میرے اندر جو اس وقت جذبات کی فراوانی ہے میں اس کو الفاظ کے احاطے میں لا ہی نہیں سکتا، اس پہ قادر نہیں ہوں.
اس لیے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو اندر کے تعلقات کی فراوانی ہوتی ہے، اس کو میرے خیال میں کسی لغت میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں جو اظہار کر سکے۔ حضرت پیر شمس الدین صاحب کا یہاں تشریف لانا، یقین کریں یہ الفاظ دل سے نکلے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ان کی کرسی پر پاکستان کا وزیر اعظم بیٹھا ہو، صدر بیٹھا ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ بیٹھا ہو، مجھے خوشی نہیں ہوگی جو اس وقت ان کی اس کرسی صدارت پر بیٹھنے سے نصیب ہوئی ہے۔ اور میں اس عقیدے کا حامل ہوں کہ یقیناً بالیقین حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح القدس اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور ان کو خوشی ہوگی تو میرے بخت کو یاوری نصیب ہو۔ میرے عزیز بچوں، میری عزیز بیٹیوں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں جن کو آئیڈیل کا درجہ دیا جاتا ہے، جن کو نمونے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یقین کیجیے کہ جن لوگوں کے ساتھ مجھے رفاقت کا ایک طالب علم کی حیثیت سے یا ایک استاد کی حیثیت سے، ایک طلبکار کی حیثیت سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے، منفرد ہے۔ میں نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پڑھا کہ جب دور سے کوئی انہیں دیکھتا تھا تو اسے ڈر لگتا تھا۔ شخصیت کا اتنا رخ تھا، اتنا دبدبا تھا کہ دور سے دیکھنے والا خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ میں کس طرح بارگاہ رسالت میں بیٹھ کے اکتساب فیض کروں۔ لیکن جو اسے قربت نصیب ہوتی تھی، جب وہ حضور کے قریب ہوتا جاتا تھا، خوف کی جگہ محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی تھی، دوری کے بجائے قربت نصیب ہو جاتی تھی، اور جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ جاتا تھا تو قدم مصطفیٰ پر قربان ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے اس سچے غلام کی شخصیت میں بھی یہی عکس نظر آتا ہے۔ بڑی معروف شخصیت، بڑی دبدبے والی شخصیت۔ لوگ ڈرتے تھے کہ میر نصیر الدین نصیر کے ساتھ کیسے ملیں، لیکن یہ میرے عزیز بیٹھے ہیں، عبدالباق بھی بیٹھے ہیں، جو ان کے پاس چلا جاتا تھا پھر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا، پھر وہ اس کو ایسے محبت میں گرفتار کرتے تھے کہ پیر صاحب اس کے ہو جاتے تھے اور وہ پیر صاحب کا ہو جاتا تھا۔ غیر معمولی شخصیت، اور خانقاہی نظام میں وہ ایک مینارہ نور تھا۔ لیکن خانقاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کبھی آدمی پھسل کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی پھسل کے ادھر چلا جاتا ہے۔ اس وقت تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن وہ مٹی کا بنا ہوا پہاڑ نہیں تھا، لوہے کا بنا ہوا پہاڑ۔ کسی نے کہا تھا کہ مرد وہ ہوتا ہے اور رہبر اور رہنما وہ ہوتا ہے جو ہوا کے دھبیڑوں سے اپنا رخ تبدیل نہیں کرتا،
رہنما وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوا ٹکرا کے اپنا رخ تبدیل کر دے. پیر صاحب کی شخصیت وہ اپنی شخصیت تھی جو ان کے حالات سے واقف ہیں. سید احمد علی شاہ صاحب تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں صرف ہوا نہیں، آندیاں، طوفان، سیلاب بلا جو کس و خاشاک کی طرح شخصیات کو بہا کے لے جاتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے، ہم عینی شاہد ہیں کہ ہوائیں ٹکرائیں پیر صاحب کے ثابت قدمی میں بال برابر بھی حرکت نہ ہوئی. ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. پیر صاحب کے رخ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور جس فن میں آپ نے اپنے زمانے میں یکتائی حاصل کی ہے، نعت یادو ہو یا حمد و ثنا ہو، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے ابھی سے یاد رہتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نہ کہنا بالکل اس طرح ہے جس طرح تلوار کی دھار پر چلنا. ادھر ہو گئے تو الوہیت ہے، ادھر ہو گئے تو تنقیص رسالت ہے. بڑا مشکل فن ہے نعت. آج تک تو اللہ یاد خان ہمارا دوست نعت خان جو ہے وہ شاعر بنا ہوا ہے، ایسا نہیں، بہت مشکل کام ہے. لیکن آپ حضرت پیر صاحب کی نعت یا شاعری کو دیکھیں، ایک ایک لفظ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ الوہیت کا بھی پورا لحاظ ہے، اور پھر حضور علیہ السلام والسلام کے عشق کی بھی معراج ہے. میں نے اسلام آباد میں سب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں جب میں تھا تو ایک محفل نعت کروائی تھی. ڈاکٹر صاحب کو یاد ہو، بڑی تعداد میں لوگ آئے. وہ بھی ایک دور تھا، اور اس میں ایک واقعہ کے رہنے والے پروفیسر نے پیر صاحب کی ہم پڑھی، وہی ہم جو میرے عزیز بیٹے نے بھی پڑھی. اور اس ہم کو سنتے ہوئے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری کو میں نے جھومتے ہوئے اور بڑی کے اندر ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری ان محققین میں سے تھے جو ہر کس و ناقص کے الفاظ پر جمع نہیں کرتے. ایک شعر بیچ میں سے انہوں نے مس کیا. شعر تو مجھے یاد نہیں، شاید پیر صاحب کو یاد ہو. پیر صاحب نے کہا تھا کہ اب خدا اور میرے درمیان کسی اور کو واسطے کی کیا ضرورت ہے. کیا شعر ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے خواب، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان. اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ بھر کیا بلا ہے صبا کون ہے. جب یہ شعر پڑھا تو ڈاکٹر انصاری صاحب کے آنکھوں سے آنسو لگا تھے. کہنے لگے کہ یہ شعر کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا وہاں براہ راست رابطہ ہو، براہ راست تعلق. بہرحال پیر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے.
اور میں ان کے اصل جو پہلو ہیں شخصیت کی جہتیں ہیں ان کو اس وقت چھیڑنا نہیں چاہتا. کبھی طلبا کے ساتھ الگ سے میں نشست کروں گا انشاءاللہ العزیز، تو تفصیل کے ساتھ آپ کی شخصیت پہ بات کریں گے. میں شکر گزار ہوں مولوی صاحب کا، اللہ رب العالمین آپ کے اقبال کو اور بلند کروائے. ایک بات میں نے دوستوں سے کہی تھی، اس کو دوہرا دیتا ہوں. پیر صاحب نے خود مجھ سے فرمایا تھا، جو بات کو معلوم ہے، جو دعوت ان کے تھے میں وہ دوہراتا ہوں. میں کہا صاحب تسی کدے کدے شمع سے مینوں ویکھیا کرو. سارے صاحبزادگان ہمارے سر کا راج ہے، ہم سب سے وہی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں جو کسی شیخ زادے سے رکھی جاتی ہے. لیکن یہ آج یہاں تشریف فرما تھے، بول رہے تھے، اور مجھے پیر صاحب کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ صاحبزاد صاحب تسا ماں ویکھنا اسی نا تے شمع سے ویکھ جا کر. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ جل مجدہ ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے. یہ بہت ہی غیر معمولی لوگوں کے سجاوٹ ہے، غیر معمولی. آپ خود سارے صاحبان علم و فضل بیٹھے ہوئے بچے پیر بید نشاء رحمت اللہ علیہ کی گدی پہ تشریف وہ شخصیت جس کی جلالت علمی کا احترام کسی ایک مکتبہ فکر نے نہیں، پورے بڑے صغیر کے جملہ مکاتب فکر نے ان کی جلالت علمی کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. یہ اس خاندان کے فرزند جلیل ہے اور اس خاندان کے نمائندہ ہے. اللہ رب العالمین انہیں اپنے فرائض منصبی کو بطریق احسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجیے اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو اِسال ثواب دیجیے. اللہ صلی وسلم و بارک